جہاں بتائیں گے وہاں پہ اپنے ہسبینڈ کو تو وہ کچھ نہیں کہیں گی، لڑ لوڑ کے بس یہ کہیں گے تو ہمیں مار پڑتی ہے، اور گھر سے بھی نکالیں گے، الزام بھی لگائیں گے، بلکہ چوری کا الزام لگا کے گھروں سے نکال دیتے ہیں، اور اتنا کہیں تو پولیس میں بھی پکڑا دیتے ہیں کہ یہ تو چور تھی، اس نے یہ کیا۔ کہتے ہیں منہ نہیں کھول سکتے، منہ نہیں کھول تو آنکھیں کھولیں، ہم منہ تو نہیں کھول سکتے۔ آنیسٹلی یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ ہم کنوینئنٹلی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، بچیاں جوان بچیاں ہوتی ہیں ان کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ ہو، بہت سے گھروں میں نہیں بھی ہوتا، لیکن اب کیونکہ میڈیا اتنا اوپن ہے، کتنے لوگ بتاتے ہیں کہ نوکروں کے سے کیا کیا زیادتیاں ہوتی ہیں، اور گھر والی عورتیں جو ہیں وہ کتنی لاپرواہ ہوتی ہیں، اور کس طرح سے وہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے نا، جیسے فار ایگزامپل کہ نہیں خام خواہ کا ٹرسٹ، جس کو اللہ نے ٹرسٹ نہیں کہا، غیر محرم سے اللہ نے ٹرسٹ نہیں کہا، ہم کیسے کر سکتے؟ اور یہاں پہ بھی اب وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں تھے، اب حضرت یوسف کی سائڈ پہ کہ وہ بچہ جس کے گھر میں ہے، اس کے پریشر میں بھی ہے، اب وہ عورت ان کو فلرٹ کر رہی ہے، اس کو اپنی طرف لے جا رہی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ ہوا کیا تھا؟ اب یہ سٹوری تو بہت پہلے سے چل رہی تھی نا، اب وہ ٹائم آ گیا کہ جب اسے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ اس کو کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ وہ گناہ کرنا چاہ رہی تھی، جو اس حد تک کہ وہ بالکل ہی وہ ورڈ میں بار بار نہیں بولوں گی، یو انڈرسٹینڈ، وغلقت الابواب، تو نے کیا کیا، اچھی طرح سے اس نے دروازے بند کر لی، وقالت، اور کہا، حیت لک، کہ آ جاؤ تم، قالا، کہا، معاذ اللہ، کہ اللہ کی۔ اب آپ دیکھیے، آپ میں سے ہر کوئی کو میں ایک بات بتانا چاہوں کہ یہ جو کہا یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ کی، تو یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس میں یہ اعوذ باللہ سے بھی بڑا ہے کہ اللہ کی پناہ کی، اے اللہ مجھے سنبھال لے، اے اللہ مجھے اپنی حفاظت لے، اے اللہ میں بے بس ہوں، میں کچھ۔ جب بھی ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی کسی سچویشن میں آئے گا تو یہی دعا پڑھی، اعوذ باللہ، اگر یہ یاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہماری زندگی میں اتنا کامن ہے نا، وہ پڑھ لیا کریں، اللہ اپنی حفاظتوں میں لے لے۔ آپ دیکھیے کہ آج کل کتنا کامن ہے، جاب پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے، اسکولوں میں بچوں کے، کیونکہ آدمی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اسکول میں بھی ایسی والی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، گھروں میں جو کام والے ہیں وہ ادھر ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی۔ اب وہ زمانہ آ گیا کہ ہم وی ٹاک اباؤٹ، اور کرنا بھی چاہیے، کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ کا بتا رہے ہوتے کہ بیٹا یہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا۔ الحمدللہ یہ اتنی اویئرنس تو آ گئی ہے ہمیں، لیکن اب دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ جا کدھر۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو فرمائے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اسی طرح سے ہم صبح شام کے کلمات بھی پڑھتے ہیں نا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ والے، تو وہ ایوری مارننگ ایوری نائٹ پڑھ کریں، جب بھی کبھی آپ کام میں ہو، کہ کئی دفعہ ہوتے ہیں مجبوریاں ہو جاتی ہیں لوگوں کی، اور میں آئی ڈو انڈرسٹینڈ بہت ابھی ریسنٹلی میری ایک بچی سے بات ہوئی ہے، اتنی پیاری بچی، جاب چھوٹ گئی، ابھی اس کے لیے اتنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ باس جو ہے وہ اس کے ساتھ جو بھی غلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس نے جب کمپلین کی اوپر والے باس کو، تو وہ آپس میں ملے ہوئے تھے، تو اس کو جاب چھوڑنا پڑی، تو بہت کچھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظتوں میں رکھے۔ بس یہ والا کلمہ میں نے آپ کو بہت زور سے بتانا تھا کہ کبھی بھی زندگی میں کہیں پھنس جائے، اعوذ باللہ من الرجیم یہ پڑھا کرے۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے نا ہم تو اس لیے پڑھتے شیطان دور ہو، نہیں، اللہ جی مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، یا اللہ میں اس فتنے سے نہیں نکل پا رہی ہوں، میں نکلنا چاہتی ہوں، یا اللہ میں پھنس گئی ہوں اس کے اندر، کسی بھی حال میں۔ دیکھیں یہ ایک پکار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ، انہو ربی، اور اب وہ کیا جواب دے رہے ہیں اس عورت کو جب اس نے کہا کہ آ جاؤ، بے شک ربی میرا رب، احسن مسوایا، کہ اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا۔ اب اس کے دو طرح کی تفسیر مفسرین کرتے ہیں۔ نمبر 1 جی کہ اگر تو اس نے ربی اس زمانے میں اپنے اس کو بھی کہتے تھے، جو جس کا غلام ہوتا تھا نا بندہ، تو اس کے مالک کو بھی ربی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ اس کے بعد سے کوئی غلام جو ہے وہ اپنے آقا کو رب نہیں کہے گا۔ تو اس کا یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ میرے تو جس نے مجھے خریدا ہے اس نے مجھے اتنی اچھی جگہ پہ رکھا، اتنی اچھے سے رکھا، تو میں احسان فراموش نہیں ہو سکتا ہوں۔ لیکن دوسری تفسیر میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ربی میرا رب، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ احسن مسوایا، کہ مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، اچھی جگہ پہ رکھا ہے، انہو لا یفلح الظالمون، کہ بے شک جو ظالم ہے نا وہ فلاح نہیں پاتے۔ ظالم کون ہو؟ جو احسان فراموش، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میرا رب ہے، جو میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، مدبر ہے، اگر مجھے اسی کی پہچان نہیں ہے، میرے رب نے منع کیا ہے یہ کام کرنے سے، کوئی بھی کام، اب یہ ایک تو کام سائڈ پہ کر دینا، اینی برائی،
नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला का, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है। कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की हदूद हैं, जो भी हराम है तो उनके पास करीब वाली हदूद में भी ना जाओ, हो सकता है गलती से उधर चले जाओ। जैसे कुरान में बैयना है, हराम भी बैयना है और हलाल भी बैयना है, और कुछ जो मुश्तबिहात हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का, उससे भी बच जाओ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उससे भी बच जाओ, क्योंकि हो सकता है कि गलती से तुम उसके करीब चले जाओ। वो इंशाल्लाह जहाँ पे आएगा वो बताऊंगी। ऑनेस्टली एक एक आया इतने बड़े बड़े सबक, और हर एंगल से उसका सबक निकलता है कि वो लगता है कि उसका हक ही नहीं अदा हो सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं आयत नंबर 24 में, वलकद, और यकीनन हम्मत बिही उस औरत ने इरादा किया बुराई का, बिही उसका, वह हम्मा बिहा और वो इरादा कर लेता उस। किसके बारे में बात हो रही है? यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो इरादा कर लेता इसका, लौला अर्रा बुरहाना, अगर वो ना देता बुरहान, रोशनी रब्बी ही अपने रब। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि बुरहान क्या था। बुरहान है, इसको कहते हैं ना कि नूर फितरत, कि इंसान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना नूर रखा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया था तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया था? याद है आपको कि वनुफिखा फीही मिन रूहिही, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वनुफिखा फी, अल्लाह ने अपनी रूह, वनुफिखा फीही मिन रूही, अपनी रूह को उसके अंदर, मतलब वो इसमें ये कहते हैं कि रूह को उसमें हुक्म में लेते हैं कि अल्लाह ने अपना हुक्म उस पे नाजिल किया था और रूह उसके अंदर है। तो हमारे अंदर अल्लाह का है, हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो ये नूर जो है ना, इसको पॉलिश करते रहना, इस पे काम करना, इसमें जब भी कोई बुराई आएगी, वो पढ़ा है रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि जब तुम एक बुराई करते हो ना तो एक नुक्ता लगता है, राइट, और जब उसके बाद तुम अच्छाई करते हो तो वो नुक्ता मिट जाता है। अच्छाई जो होती है, नेकी जो होती है, वो बुराई को खत्म कर, उसका कफारा बन जाती है ना, तो अगर होता रहता है। लेकिन अगर तुम बुराइयां करना शुरू कर दो ज्यादा, तो वो आहिस्ता 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 वो पूरा दिल से आ जाता है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस बुरहान की बात की है वो वही नूर फितरत है जो बिल्कुल क्लियर था यूसुफ अलैहिस्सलाम पे। और हमें ऐसा हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या है कि हम अपना दिल क्लियर रखें, कोई बुराई का ख्याल जो होता है ना उसको भी यहाँ तक ना पहुंचने दे, क्योंकि वो ज़हन में आता है, वहां पे स्टोर होते हैं, वहां से हमारे दिल में आता है और दिल को बेचैन करता है, और शैतान को मौका मिलता है हमारे दिल में वार करने का। तो जब ये क्लियर होगा तो वल्लाही अल्लाह का फिर वादा है। देखिए एक काम हमने करना है और अल्लाह के वादे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो बुरहान अगर नहीं होती ना, अगर उनका दिल क्लियर नहीं होता, अगर वो नेकी की तरफ रागिब नहीं होते और अपनी बुराइयों को अपने से दूर ना करने वाले होते, कज़ालिका लिनस्रिफा, इसी तरह से हम फेर देंगे अनहु, उससे, अस्सूअ वल फहशा, बुराई को और बेहयाई को। क्यों फेर देंगे? इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, कि वो हमारे जवाब आ गया। हम बुराई से, हमें कहाँ इतनी ताकत है, ऑनेस्टली इतने हम कोई कमजोर हैं जिसकी कोई हद नहीं, कि हम फौरन किसी भी तरह से बुराई में मुलव्वस, जहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कारोबार को करें, बिजनेस करें, कोई ऐसी डील आ जाती है जो हमें लगता है इसमें तो इतनी बड़ी डील है, उसमें कोई गलत काम भी हो रहे हैं, तो ये इधर उधर की हेरा फेरी हो रही है, तो चलो कोई बात नहीं ना, अब इस दफा कर लेती हूँ। ईमान वहीं डगमगा जाता है जहां पे ऐसी हम इतने कमजोर, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए ये सारा अल्लाह ने कहा बुराई को भी और बेहयाई को अल्लाह सुब्हानहू तआला फेर देंगे। कब फेरेंगे? अगर आप मुखलिस हो। हमने काम मुखलिस होने का करना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे से बुराइयों को, बेहयाई को, और अगर कहीं पे हम फंसते हैं ना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो फेर के हमसे निकाल दे। इतनी बड़ी अल्लाह की खुशखबरी है इस आया में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कैसे बचा लेंगे। अब देखिए वो आया पढ़ती हूँ ना मैं बार बार कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया था, सूरत अल अराफ की आयत नंबर 33 में, मैं अक्सर वो 30 बोल देती हूँ उसको, आयत नंबर 33 में, इन्नमा कुल, पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नबी कह दो, हुक्म है ना कुल में, कुल इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन वल इस्म वल बगी। वो पूरी आयत आप पर देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हराम कर दिया बेहयाई को, और फिर भी जो चीजें हम बार बार क्यों कर रहे हो, ये पता है तुम गलत काम है, फिर भी तुमसे क्यों नहीं रुका जा रहा, क्यों ऐसी महफिलें करते हो, क्यों डांस पार्टी, क्यों म्यूजिक पार्टीज होती हैं, क्यों बेहयाई फैल रही, इसलिए कि हम नहीं रोक। मेरा जिस फॉर एग्जांपल काम है, मैं चीजों कह रही हूँ, रोकेगा कौन?
وہ اللہ اور کیوں روکے گا؟ جو اللہ کے لیے مخلص، اللہ اس کو بے حیائی کے راستے پہ چلنے ہی نہیں دے گا۔ واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، حق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ سے اس کو گناہ کی طرف بھی نہیں آنے دے۔ وہ آپ نے پڑھی تھی نا حدیث، جو حدیث قدسی تھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جب وہ فرض پورے کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندے پہ بہت پیار آتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو پسند ہے نا، وہ بندہ جب اپنے فرائض پورے، لیکن جب وہ نوافل پڑھتا ہے، زائد ہوتا ہے نا، نوافل پڑھتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ اس کے آنکھ بن جاتے ہیں، کان بن جاتے ہیں، اور پھر اون کتنی چیزیں کیسے بن جاتے ہیں۔ مقصد کیا اس کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آنکھ سے وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھے گا جو برائی کی طرف لے جانی ہو، وہ کان سے ایسی چیز نہیں سنے گا جو برائی کی طرف لے جانی ہو، وہ زبان سے ایسی نہیں کہے گا جو کسی کا دل دکھانے ہو۔ صرف ہمیں کرنا کیا؟ اللہ کے لیے مخلص ہو جائے، خالص ہو جائے۔ ہم تو دیکھو دودھ اگر لیں گے نا بازار سے، وہ بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ خالص چاہیے، دودھ میں پانی نہ ملانا، پتہ لگ جائے تو ہم اپنے وہ بندہ چینج کر دیں، رائٹ؟ تو اللہ کو ایسے اعمال بھیجیں گے کہ جو خالص، جب خالص ہوں گے، جب یہ دل خالص ہوگا تو انشاءاللہ اس بندے کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے، باقی سارے راستے، باقی سب کام اللہ سے کریں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ آیت 25، ہاں، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، وَقَدَّتْ، اور اس عورت نے پھاڑ دی قمیصہ، اس کی قمیص، من دبرن، پیچھے سے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں دونوں بھاگ رہے، اور بھاگنے کا بھی آپ دیکھیں، ایک اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں اور ایک اس کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہی ہے، اپنی نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ تو اس نے جب پیچھے سے ان کو کھینچا ہے، اور اس کھینچا تانی میں ان کی قمیص، اب دیکھیں یہ اس سورہ یوسف میں قمیص کا بھی بڑا ذکر۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھا قمیص پھاڑ دی، اور ہم نے پہلے دیکھا تھا یوسف علیہ السلام کہ بھائی جب لے کے آتے ہیں وہ بھی قمیص لے کے آتے تھے۔ پھر وہ قمیص جو تھی، جب وہ آخر میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت یوسف وہ اپنی قمیض اتار کے دیں گے تو وہ اپنے باپ کے پہ رکھے دیکھنا شروع ہو جائیں گے، تو قمیض کا کافی ذکر ہے اس میں۔ قمیض میں کوئی خاص چیز ہے، اپنی قمیضیں غور سے اس کو دھیان سے رکھیں کہ اس میں بڑی برکتیں، مجھے لگتا ہے کہ اگر نیک آدمی کی قمیصوں میں بڑی برکتیں۔ ہاں ہم نے وہ بھی پڑھا تھا، یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن ابی کا جب وفات ہوئی، ان کے بیٹے نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اپنا کرتا دے دیں کیونکہ میں اس میں دفنانا چاہتا ہوں، لیکن ہم نے اس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کچھ بھی کر لو، یہ عمل جو لے کے آیا اس کا اسی سے ہوگا، کرتے سے اس نے بچت کوئی نہیں ہونی اس کی۔ تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، یہ نہ ہو کہ میزے کرتے لوگوں کے مانگنے شروع ہو جائیں کہ یہ تو اتنے نیک ہے آپ اپنا کرتا دے دیں، تو وہ پھر کہیں اللہ نہ کرے ہم کسی اور لائن پہ نہ چل پڑیں۔ اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْفَيْنَا، اور ان دونوں نے پایا، اللہ اکبر، یہ والا سینٹنس نا میں سوچتی تھی اس کو امیجن کرے سا کہ وَأَلْفَيْنَا، اور ان دونوں نے پایا سیدہا، اس کے آقا کو، لدل باب، دروازے کے پاس۔ اب جیسے دروازہ کھولا یوسف علیہ السلام نے تو اب پیچھے وہ عورت تھی، آگے اس کا خامن کھڑا ہوا تھا۔ آپ سوچئے کبھی کوئی، اللہ معاف کر، اس میں ہنسنے کی ویسے بات نہیں، میں کیوں ہنس رہی، کوئی گناہ کرتے ہوئے پکڑا جائے، اللہ اکبر، جو تو کیا حالت ہے۔ مجھے بچے یاد آ رہے ہیں، اس لیے مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، جب کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو ماں ایک دم سے پکڑتی ہے تو ان کا رنگ بھی دیکھ، فک رنگ نہیں ہو جاتا ہے جیسے نو۔ تو اچھا مزے کی بات ہے کہ اگر کوئی پکڑا جاتا ہے نا، پہلے نہیں مانیں گے، بالکل نہیں مانیں گے، نہیں ادھر ادھر سے بات، جب ایکچولی ان کو سامنے ایسا ہوتا ہے نا کہ اس آنکھ کے سامنے پکڑ لیا تو پھر تو وہ بے ہوشی ہو جاتے ہیں کہ اوہ یہ کیا ہو گیا۔ اب یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ جیسے دروازہ کھلا تو اب خامد سامنے، اب اس عورت کی چلاکی آپ دیکھیے، قالت، کہا اس عورت نے، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کہ کیا بدلہ ہوگا اس کا جو تیرے گھر والی سے برا ارادہ کرے، اللہ اکبر، الا، مگر یہ کہ ان یسجنا او عذاب علیم، یا اس کو قید کیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے، یہ تو اس کو تم سزا دو۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور سبق ہمیں ملے گا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، قالا، کہا، ہی راوتنی، کہ اسی نے مجھے پھسلانا چاہا، ان نفسی، میرے نفس سے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی الزام لگاتا ہے تو یہ سوچ کے چپ نہیں ہو جانا کہ اب میں کیا کروں، ٹھیک ہے تجھے اللہ ہی پوچھے گا، میں نہیں بول رہی ہوں۔ کئی دفعہ ہم غصے میں، کہ جب ہماری وہ کیا کہنا چاہیے کہ توقعات ٹوٹتی ہیں نا کہ اس نے مجھ سے ایسے کیا، اب میں نے کچھ، اللہ تیرے سے بدلہ لے گا، کبھی ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد ہے ایک دفعہ تو وہ تھا رمضان کے مہینے میں، تو اپنی وائف کے ساتھ جا رہے تھے، رات تھی نا، تو وہ طواف پہ بیٹھے، کیوں کہہ رہی ہیں
اللہ اکبر. تو اعتکاف پہ تو ابھی کیونکہ حج کا مہینہ نا تو طواف کی بات ہو رہی ہے. اعتکاف پہ ہوئے تھے تو ان کو جب وہ چھوڑنے کی کیونکہ رات زیادہ تھی تو راستے کچھ آدمی تھے کو پہچان تو نہیں سکتے نا راستے اس وقت لائٹیں تو ایسی نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے ان کو بتایا کہ میں اپنی بیوی کو گھر چھوڑنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں کیا ہم شک کریں گے؟ تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ نہیں. پھر بھی شیطان ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس لیے یہ بہت بڑا سبق کہ کبھی بھی کوئی ایسی بات ہو تو اپنے آپ کو ضرور کلیئر کرنا چاہیے کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ اب مجھے پھسلانا چاہتی تھی اپنے نفس سے. وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهِ. اب یہاں پہ دیکھیے ان کی قسمت اچھی تھی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیوں قسمت اچھی تھی؟ وہ مانگا تھا نا اعوذ باللہ جو میں بتایا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے جب دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بچا لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے پھر کیسے کیسے راستے نکالے. اب دیکھیں ہم نے نبیوں کے قصے بہت پڑھے ہیں ان پہ فرق طرح کی آزمائشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وہ جو ارد گرد کے لوگ تھے جن کو وہ جانتے تھے ان کو وہ تنگ کرتے تھے تانے دیتے تھے ان کے اوپر گند بھی پھینک دیتے تھے اور وہ سارا کچھ تھا. جب جنگوں میں بھی بڑے مشکل حالات تھے منافقین کو انہوں نے دیکھا وہ ان کے لیے مشکل وقت تھا اور جو بھی تھا. لیکن یہاں پہ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام پہ تو کریکٹر پہ بات آ گئی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے دیکھیں ہم یہ کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ اتنی مصیبتیں میرے اوپر پتہ نہیں شاید میں اللہ کو پسند نہیں ہوں شاید میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اب تو بس میری بچت ہوگی. تو ہمیں کتنا بڑا سبق ملتا ہے. یہ کوئی چھوٹے الزام نہیں تھے اتنے بڑے. حضرت عائشہ کا بھی قصہ انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے جب پہ تہمت لگی تھی کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریبی لوگوں پہ مطلب کہتے ہیں نا کہ پے در پہ حملے ہو رہے ہیں. ایک مصیبت سے ایک پرابلم سے نکلے نہیں تو دوسری سے نہیں نکلے تو تیسری میں اور وہ بھی ایسے والے الزام لگ رہے ہیں جو کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا عام بندے کے لیے سوچ سکتے. تو دیکھیں نا یہ تو نبیوں کے بارے میں بات اس سے بھی ایک حوصلہ ملتا ہے تسلی ہوتی ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پہ انہوں نے الزام لگایا تھا اور وہ اتنا گندا الزام تھا کہ سازا میں کچھ میں کیا کرتی ہوں. تو میں ان کو تسلی دیتی ہوں کہ یہ پڑھ کے دیکھ الزام حضرت عائشہ کا قصہ پڑھو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھو ایسے الزام اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے. ویسے ایسے میرا یہ مطلب نہیں کہ لگنے چاہیے. میرا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ایسے مصیبتوں میں پھنستا ہے تو کرنا کیا ہے. اگر کبھی بھی ہو اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اتنا پڑھیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بالکل نہ اکیلا چھوڑ. اور یہاں پہ بھی اس نے کہا کہ ایک شاہد مطلب ایک گواہ جو تھا اس گھر میں کوئی ہوگا ہو سکتا کوئی نوکر ہو. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس عورت کا کوئی کزن تھا جو اس وقت وہاں سے گزر رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ پہلے اس نے دیکھا کہ اس طرح سے وہ اس کو رجا رہی ہے پہلے آتا جاتا تھا تو اس کے بعد یہ دیکھا کہ کس طرح سے اس کمرے سے شاید آواز آ رہی تھی وہ جو بھی سٹوری تھی. بٹ ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ وہ جو گواہ تھا وہاں پہ اس نے کیا کہا ان کانا وہ کوئی بہت ہی سمجھدار ہوگا ان کانا قمیصہ قد من کہ اگر وہ قمیص جو ہے اس کے سامنے سے پھٹی ہوئی ہے فصدقت تو وہ عورت سچی ہے وہو من الکاذبین تو یہ جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ بندہ جو ہے یہ آدمی جو ہے یہ جھوٹوں میں سے وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے فَكَذَبَتْ تو وہ عورت جھوٹی ہے وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور وہ آدمی جو ہے. اب اس نے ایک چیز بتا دی. اب خامن جو ہے اس کا اس نے کیا کہا اللہ اکبر. اب خامن نے جب دیکھا قمیص کو تو فَلَمَّا رَآكَهُ تو جب اس نے دیکھا ان کی قمیص کو قُدَّ مِن دُبُرٍ کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے قَالَ کہا إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ کہ بے شک یہ تمہاری ہی چال. اس کو پتہ چل گیا. اب دیکھیے اب یہاں پہ اب وہ جب کھینچ رہی تھی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ قمیص نہ پھٹتی رائٹ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگی تھی نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبب بنانا تھا. بعض دفعہ ایسے سبب بنتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں یہ کیسے ہو گیا یہ تو مطلب ممکن ہی نہیں. یہ اسی طرح کا سبب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ظاہری سبب کو بچانے کے لیے پھر کیا ہوا تھا کہ اس کے بھی دل میں القاع کر دیا کہ یہ سوچ آنا بھی تو اللہ کی طرف سے تھا نا. تو پھر اس نے کہا کہ اس کے خاوند کو پتہ چل گیا. اس نے کہا کہ تم درگزر نہیں انہوں نے کہا کہ قالا کہا انہو من کیدکن کہ یہ تمہاری چال ہے ان کیدکن عظیم کہ بے شک تم عورتوں کی چال جو بہت ہی بڑی ہو. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتی ہوں. اچھا اگلی والی آیت ہاں نہیں اگلی پڑھ کے پھر سناتی ہوں. اچھا اب آیت اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف
اے یوسف آرد، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے خامن نے کہا کہ یوسف اے یوسف آرد انہازا، کہ تم اسے اعراض کرو، مینز کہ اس کو درگزر کرو، وستغفری، اور پھر اس عورت کو اپنی بیوی کو کہا کہ تم بخشش مانگو، لذنبکی، اپنے گناہوں کی، انکی کنتی من الخاطئین، کہ بے شک تم خطا کاروں میں۔ اب یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھیے کہ اس وقت کا ماحول کیا تھا۔ وہاں پہ دیکھیے ایک آدمی، آپ سوچیں کہ خاوند نے عورت کو اس حال میں دیکھ لیا اور اس کو پتہ بھی لگ گیا کہ وہ غلط ہے، اس کے باوجود اس نے کوئی اتنی سختی کوئی نہیں کی، اس نے کہا یوسف علیہ السلام کو دیکھو تم اعراض کرو، مطلب اس بات کو تم بڑا نہ کرنا، کسی کو نہیں بتانا، بس چھوڑ دو اس بات کو، اور اس کو کہا تم معافی مانگو۔ آگے جا کے پتہ چلے گا کہ یہ کیوں ہو رہا تھا، کہ وہاں پہ اس وقت سچویشن کیا تھی، اتنی برائی پھیل چکی تھی کہ اس نے کہا، اچھا اب یہاں پہ میں نے ایک اور پوائنٹ آپ کو بتانا تھا، ہاں جو میں حدیث آپ کو کہہ رہی تھی کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی 304۔ یہ حدیث مجھے کوئی وہ ہوتا ہے کہ پڑھنے سے تھوڑا سا دل گھبراتا ہے۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر تھی یا عید الاضحیٰ، دونوں میں سے کوئی عید تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے گئے اور وہاں عورتوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ عورتوں تم صدقہ زیادہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے، زیادہ تعداد عورتوں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ تم ناشکری کرتے۔ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، تم اپنے خامند کی ناشکری۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی بھی عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنانے والا ہی دیکھا۔ رائٹ، اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اردو میں پڑھتے ہیں نا تو ہم ناقص جیسے پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کیوں ناقص، آدمی ہم تو سمجھدار ہیں تو ایسا کیوں کہا۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اردو کا ناقص نہیں ہے، اردو میں بہت سی چیزیں فرق طرح سے لیتے ہیں۔ ناقص کے مطلب ہوتا ہے کمی، کمزوری جیسے ہوتی ہے نا، کیونکہ عورت کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں وہ نماز نہیں پڑھتی ہے تو ان میں کمی ہو جاتی ہے۔ پھر دیکھیں وہ جو گواہی کے لیے کہتے ہیں کہ جو دو عورتوں کی ایک آدمی کی گواہی ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ ناقص العقل، مطلب اس کی عقل ہی کوئی خراب ہے، اس لیے کہ اگر آپ اس کی حکمت دیکھیں گے نا کہ عورت کی سرٹن پرابلم ہوتی ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، کبھی وہ اس پہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے، کبھی پریگننٹ ہے یا کبھی کچھ ایسی سچویشن ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور عورت کے ساتھ رکھا کہ تم دونوں جا کے گواہی دے دو، تاکہ وہ آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ اگر ایک بھول جائے گی دوسری اس کا ساتھ دے دے گی، کیونکہ گواہی اتنا بڑا کام ہے کہ اگر غلطی کر جاتی ہے یا جان بوجھ ہے تو دوسری عورت، دو ہوتے ہیں نا تو انسان پھر بچ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے نہیں تھے کہ عورت کبھی بھی کوئی ایسا کام کرے۔ آدمی اکیلا جا کے گواہی دے پھینٹی لگے گی اس کو اگر وہ غلط کرے گا، لیکن عورت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری حفاظت کا بندوبست کر دیا۔ تو جب ہم اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے۔ اور یہ والی حدیث آپ کو سنا رہی تھی کہ پھر یہ جب تھا کہ عورتیں کیوں نے شکری کرتی ہیں تو رسول اللہ نے وہ بھی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دی کہ وہ ساری وقت کام کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، وہ گھر میں لا کے ذمہ داری اپنی پوری کرتا ہے، تو کوئی ایک غلطی سے اگر نہیں ہو جاتی تو فوراً ہی طعنہ دینے ہو جاتی کہ آپ سے تو میں نے کبھی کوئی سکھ ہی نہیں پایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے تاکہ ہم خامن کی عزت کرنے والی ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا، اسپیشلی میری عمر میں جیسے، تو کیونکہ حکمت آ جاتی ہے، ہمیں زیادہ سمجھ آ جاتی ہے، اور اللہ ہی قرآن پڑھنے سے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دروازے کھولتا ہے۔ تو مجھے وہ بات یاد آتی ہے جب ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ خامن کی جوتی بھی گھر میں پڑی اچھی لگتی ہے، تو مجھے اس زمانے میں تو اتنا غصہ آتا تھا، میں کہتی کیا مطلب ہے ہمیں اتنا سر پہ چڑھا کے جوتی بھی پڑی اچھی لگتی ہے، ایسے کیوں کہتے ہیں؟ اور اکثر ہمارے دلوں میں ایسی بات آتی ہے، لیکن اب میں سوچ ان کا کہنا کتنا اچھا تھا اور کتنا ٹھیک تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جن کے خامن زندہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سر پہ سلامت رکھے، اور جن کے نہیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے، صبر دے کو اس پہ۔ لیکن یہاں پہ جو میں بات بتا رہی ہوں اتنی بڑی پروٹیکشن ہوتی ہے، اتنی بڑی پروٹیکشن ہوتی ہے کہ اس کا نام ساتھ لگا ہوتا ہے نا تو کوئی آنکھ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ شادی شدہ کے پڑھے تھے نا کہ کیا کیا خرابی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آیات جو ہے نا وہ اور بھی پیاری، اتنے پیارے سبق ہیں کہ کون سے کس طرح کرے، کیسے ہم نے بچنا ہے، کیونکہ ہم لوگ جب ایسی باتیں پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے اپنے آپ کو سنبھالنے میں، کیونکہ آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ ہراسمنٹ بہت جگہ پہ۔ آپ بلیو کریں کہ کزنس
کزنس کے ساتھ، بچیاں نہیں ماں باپ کو بتا سکتی بعض، گھر میں بھائیوں کے ساتھ، اللہ معاف کرے باپوں کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہے یہ تو اس وقت جب آپ بالکل بے بس ہوں گے تو اللہ نہ کرے آپ میں سے کیونکہ ویڈیوز آگے بہت شیئر ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی ہوتی ہے جب وہ بڑے ہوتی ہیں نا پھر کبھی وہ شیئر کرتی ہیں اپنے وہ ایکسپیرینس، اور ہم نے یوٹیوب میں اکثر دیکھا ہے کہ ایسی چیزیں جب لوگ اپنی شیئر کرتے ہیں کہ وہ بچپن میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کروں کہ بچوں کے ساتھ اسپیشلی ان کو آپ ضرور گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا بتائیں تاکہ ان کو اس بات کا پتہ ہو کہاں پہ بچنا ہے، کیسے بچنا ہے، اور ان سے اتنی دوستی کریں کہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو وہ آپ کو آ کے بتائیں. بچے ڈر کے مارے نہیں بتاتے ہیں، اور پھر جو ان کو اور کرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈرے گی اور یہ نہیں بتائے گی، اور اگر اس نے بتایا تو پھر کیا مطلب میں اس کو کیسے کس طرح سے ڈراؤں گا، ان کے سارا پلان ہو. بچوں کو وہ کانفیڈنس دیں، وہ ان سے اس طرح سے، ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، اپنی بچے لڑکے لڑکیاں دو طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظتوں میں رکھے، اور ہمیں بھی یہ توفیق عطا کرے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیاری پیاری سی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان کے بارے میں اللہ نے سوال پوچھنا ہے کہ ان کو ہم نے دنیا میں کیا سکھایا تھا، دنیا داری کیسے سکھائی، اور ہم نے اللہ کی پہچان کیسے کی. یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ، گاڑی کے سے چار پہیے ہے نا، تو دو تو ہم بڑے پیارے کر لیتے ہیں، دنیا کا علم دینا، دنیا کی کاروبار میں ترقی ہو جائے، ان کی جاب اچھی لگ جائے، ان کی پڑھائیاں اچھی ہو جائیں، کوئی گریڈز کم نہ آئے، بہترین سکول میں چلے جائے، وہ سارے ہمارے دو پہیے بڑے خوبصورت ہیں. اور دو پہیوں میں ہم جو ہے نا وہ نقصان اٹھا لیتے ہیں، اور پھر وہ جو گاڑی دو پہیوں پہ گھسیٹ گھسیٹ کے چلتی ہے نا تو پھر چین کدھر ہو، پھر تو مشکلیں آئیں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہم ماؤں کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں سمجھیں، اور مبارک ہوں ان ماؤں کو جو چھوٹی عمر میں قرآن سے جڑ گئی ہیں اور ان کو پتہ چل گیا، اور وہ چھوٹی عمر میں بچوں کی تربیت ویسے کر جائیں گی انشاءاللہ. کیونکہ بعد میں جب احساس ہو پھر ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار رہتا ہے، وہ ہے دعاؤں کا ہتھیار. اور انشاءاللہ آج کی آیات میں ہم نے یہی سیکھا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھیر دیا، نہ صرف وہ کہتے پھیر دینا، تو حالات کتنے بھی برے ہوں گے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ پھیر دیں گے انشاءاللہ، ان کو اچھی کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے خامند کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دین کا علمدار بنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پہ اپنا رحم، جن کے بچے راستے بھٹک گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنا رحم کرے، کیونکہ وہ ماؤں کا جو تڑپ میں نے دیکھی ہے، اللہ اکبر. جب بھی آپ اپنے لیے دعا کریں، آپ پوری امت کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنی حفاظتوں میں رکھے، کیونکہ بچے ایک دفعہ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں، پھر جب ماں باپ کو کیونکہ شروع میں پتہ نہیں ہوتا، ٹرسٹ ہی اتنا ہم لوگ کرتے ہیں نا، بچے نہیں بچے کمرے میں بیٹھے ہیں، دروازے بند ہیں، پڑھ رہے کوئی نہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا، لیکن جب بعد میں کا پتہ چلتا ہے پھر ٹو لیٹ، پھر نہیں وہ سنتے. اینڈ اسپیشلی جب بچے کمانا شروع ہو جائے نا اس کے بعد تو آپ پھر بھول جائیں. پھر وہ بچے، یہاں پہ میں امریکہ کی بھی بات آپ کو کر رہی ہوں کہ جب ان کو یہ پتہ لگتا ہے نا، کیونکہ پاکستان میں تو چلو جاب ملتی ہے، مطلب سمجھدار ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ ریگولر جاب جیسے میکڈونلڈ پہ کر لیں گے جاب، یا ایسے اسٹورز پہ، جب ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم خود کما سکتے ہیں، اور وہ جو ان کو گندی عادت پڑ چکی ہے ان کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے کی طرح سے، تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ہم شیئر کر کے رہ لیں گے، لیکن ہم پھر وہ گھر سے نہ صرف بیٹے بلکہ بیٹیاں بھی چلی جاتے ہیں. بہت کچھ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمتیں کرے، آمین ثم آمین. میں صرف آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہم اعتماد کرتے ہیں، ہر ایک پہ اعتماد کرنا بھی ایسا نہیں کہ ہر رشتے پہ اعتماد نہیں کرنا، لیکن آنکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ سونے کا نوالا دو اور شیر کی آنکھ رکھ، بالکل وہی چیز ہے ہر رشتے میں، خامن پہ، بچوں پہ. اللہ اکبر. تو اب یہاں پہ ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ جی. نیکسٹ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا سبق دیتے ہیں، کیونکہ آگے پوری پارٹی آ رہی ہے کہ کیسے پارٹی ارینج ہوگی، کس طرح سے شہر کی عورتیں آتی ہیں، جو بڑے بڑے گھروں کی عورتیں کیسے کرتی ہیں، اور پھر وہاں پہ کیا گند ہوتا ہے، اور پھر وہ کیا کس طرح سے ساری چیز کو ہم لے کے چلیں گے. بہت پیارا قصہ، انسان کی جان لینے تک بھی آ جاتا. اب ہوتا کیا ہے، آج ہم تھوڑا سا نا حسد کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد آگے لیں گے، کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر یہ ہمارے اندر ہے
تو اگر یہ ہے تو پھر اور یہ ہمیں تباہ کر. اب ہوتا کیا ہے دیکھیں، اگر میں اپنے آپ سے فار ایگزامپل مجھے کوئی کہتا ہے، میں یہ کہوں گی نا کہ نہیں ہاں یہ تو بہت بری بات ہے اور حسد تو ہونا ہی نہیں چاہیے، اتنی بری بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کے لیے اتنی بڑی بڑی باتیں وعید بتائی ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، میرے میں تو نہیں ہے، رائٹ؟ ایسے ہر کوئی اپنے آپ سے یہ آج کوشچن کرے پہلے ڈیٹیل جاننے سے تو اس کا آنسر یہی ہوگا کہ میرے اندر حسد نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل آپ کہیں پہ جاب کریں، میں آپ کو سٹوریز چھوٹی والی میں سمجھانے کی تھی تاکہ ہم اپنے آپ کو اینالائز کر سکیں کہ کہیں یہ حسد میرے اندر پینیٹریٹ نہیں ہوا اور مجھے پتہ ہی نہیں، کیونکہ اتنی بڑی بات ہے کہ جس کے اندر حسد ہوتا ہے، ہوتا کیا ہے کہ یہ شیطان. اب دیکھیں دل ہے نا، دو ہی چیزیں، دل جو ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے، رائٹ؟ اللہ سے ایمان جو ہے نا اس کی جگہ رہنے کی کون سی دل ہے، اور وہی شیطان کا وسوسہ جو ہے نا وہ بھی دل کے اندر ہی ہوتا ہے، ایک ہی جگہ رہنے کی. تو آپ نے اس بات کو بہت غور سے آج سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور ہدایت کا ایک راستہ، سیدھا راستہ، ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ جو سائڈ پہ اس کے راستے جاتے ہیں نا، کہ اتنے راستے ہوتے ہیں، سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم سیدھے راستے پہ فار ایگزامپل جا رہے ہیں، اب دل ہے نا، دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور سے بند ہے، اب اس کے اندر بے شمار دروازے ہیں جو شیطان نوک کرتا رہتا ہے، نوک کرتا رہتا ہے. اب جس کے دل میں اللہ کا نور ہے، اس میں فرشتے ہیں، اللہ کے القاء کریں، وہاں پہ شیطان نہیں آ سکتا. ریزن کیا ہے؟ اب دیکھیے اگر فار ایگزامپل آپ کسی راستے میں جا رہے ہیں، کہیں پہ جا رہے ہیں، کوئی بھوکا کتا ہے وہ پیچھے آ رہا ہے آپ کے، تو آپ اس کو دھتکاریں گے نا ایسے سے کر کے تو وہ چلا جائے گا، اس کو پتہ ہے ادھر سے کچھ نہیں ملا. لیکن اگر آپ کے ہاتھ کوئی ہڈی ہے یا گوشت ہے اور آپ بھوکا کتا ہے، آپ اس کو دھتکاریں گے نا تو وہ آپ پہ حملہ کر دے گا کہ مجھے کھانا دو، رائٹ؟ شیطان جو ہے نا وہ بالکل اس کتے کی ایگزامپل، کہ اگر آلریڈی ہمارے اندر شیطان چیزیں ہیں تو وہ ہمیں وہ نکلنے نہیں دیتا، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنے آرام سے اپنے اندر پالی ہوئی ہیں، اور وہ پھر حملے پہ حملہ کرتا ہے اور انسان کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے، اس کو سیڈنس لے جاتا ہے، اس کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے. اب جو دل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا، وہ ایک بند، مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گھر ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے یہ اس کے بے شمار دروازے. اب کیونکہ جب ہماری زندگی میں قرآن نہیں کھلتا، ہمیں دروازوں کا پتہ ہی نہیں ہے. اب میرا گھر ہے فار ایگزامپل، مجھے یہ پتہ ہے میں دروازہ کیوں بند کروں، مجھے پتہ ہے اگر کھلا ہوگا تو کوئی چور آ سکتا ہے، کوئی بندہ اندر رکھتا ہے، ہم دروازے بند رکھتے ہیں نا گھر کے، اور پھر رات اچھے سے لاک کر کے رکھتے ہیں کہ کوئی آ نہ جائے. اسی طرح سے ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارے ایمان والا دل، ہمارے نور والا دل جو ہے وہ شیطان کیسے پینیٹریٹ ہوتا ہے، تو ہم ان دروازوں کو بند رکھیں. اب اس دروازے سے ایک دروازہ جو ہے، اب میں انشاءاللہ آپ کو اس کی اور ڈیٹیل جہاں پہ آئے گی، کیونکہ یہ اتنا خوبصورت ٹاپک، اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ اسی پہ میرا خیال ہے 2-3 کلاسز ختم ہو جائے. کہ اب شیطان کا ایک دروازہ آپ سے حسد ہے، اب اس نے وہ نوک کر رہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم حسد نہیں کر رہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایگزامپل 2-3 ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، کہ جیسے جب ساس سسر بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، یوزلی وہ کسی ایک بچے کے گھر میں پھر رہنا ہوتا ہے، ان کو اکیلے نہیں رہ سکتے، تو وہ جس بہو کے پاس رہتے ہیں نا، ہوتا کیا ہے کہ وہ سارا وقت، اور یہ اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ وہ جس کے پاس رہتے ہیں نا اس کی تعریف نہیں کریں گے، وہ جس نے نہیں رکھا ہوتا فار ایگزامپل اس کی تعریف کر رہے ہوں گے کہ وہ تو اتنی اچھی ہے، وہ تو آگے سے یہ تو آگے سے جواب بھی دیتی ہے، یہ تو یہ نہیں کرتی، یہ میرا یہ کام نہیں کرتی، اور وہ کہتی ہے میں سارا دن تو ان کے کام کرتی ہوں، ان کو ہیلپ بھی کر رہی ہوں، ان کا سارا کچھ کر رہی ہوں. دس از ویری کامن. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے لیے حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ دیکھو کمپیریزن آ جاتا ہے. اب دیکھیں بچوں کے ساتھ جب ہم ان کے دوستوں کو کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں کا بچہ تو یہ کر رہا ہے، تم یہ نہیں کرے، فلاں یہ کر رہا ہے، بچوں میں وہ بھی جیلسی آ جاتی. پھر اب دیکھیں کو ورکر، ہم جاب اگر، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے آئے دن میں دیکھتی ہوں، جب میرے جو ورکرز ہیں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک نئی بچی آئی ہے جاب کے، اور وہ اگریسو بھی ہے، وہ محنتی بھی ہے، اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی اوپر چلی جاتی ہے، اور جب اس کی رپورٹ جاتی ہے گروپ میں تو ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ شی از ڈوئنگ ویری گڈ. تو وہ جو پرانے امپلائی ہوتے ہیں وہ اس سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے اس کی وجہ سے، تو ہم ننگے ہونا شروع ہو گئے، اور یہ ایک مقام آتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت سی جگہ دیورانی جٹھانی کا جو میں نے آپ کو بتایا وہ بھی ہو جاتا ہے. وہ ویسے ہی اگر ماں باپ نہیں بھی ساتھ رہتے،
कंपटीशन आ जाता है। जैसे अल्लाह ना करे कि घर में 2 बीवियां जिनकी होती हैं उनमें जेलसी होती है बहुत ज्यादा, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आप सोचे अकेले में आप किसी को बताने की नहीं है, अपनी सिचुएशंस क्रिएट करें कि अगर ये सिचुएशन होती है तो मैं क्या सोच। अगर देखिए अगर एक ही तरह के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया ना, बता दिया था कि जो जो नेमतें दिए गए हैं ना उनसे हसद, क्योंकि हम बताते हैं लोगों के सामने रखते हैं अपनी सारी, तो जिसके पास नहीं होता, जिसके पास फॉर एग्जांपल औलाद है, वो अपनी बच्चों की कामयाबी को बार बार बता रहा है, अपनी कहानियां सुना रहा है, उनकी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अब जिनकी नहीं है डेफिनेटली वो बेचारे ऑलरेडी मुश्किल में होते हैं, तो उनके दिल में से ऐसी चीजें निकलना शुरू हो जाती है। तो ये हसद जब हमारे दिल के अंदर जाता है, दरवाजा खुल गया, शैतान ने इसको नॉक करके कभी एक चीज खूबसूरत करके दिखाई, कभी दूसरी बड़ी बड़ी करके दिखाई कि देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, और हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास दूसरी तरफ की नॉलेज नहीं होती। इसीलिए तो कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे इल्म नाफी अता कर, कि मैं जो कुरान पढ़ रही हूँ तो मुझे अमल करने वाला बना दे, कि मैं को नहीं ऐसी बात नहीं मुझे सोचनी चाहिए, सोच पे पैरे वाई लगा दे। अब क्योंकि अल्लाह का नूर था दिल, वहां पे जब शैतान घुसा ना तो नूर चला जाता। एक जगह पे 2 चीजें नहीं रह सकती। फिर देखिए शैतान जो है ये अंधेरे हैं, वो जब आता है दिल के अंदर तो वो सारी चीजों को जैसे क्लियर नहीं होती ना, बंदा सैड होना शुरू हो जाता है, ऐसी चुकी अब वो दिल में वो तो हुक्मरानी करना शुरू हो गया कि अब एक हसद के पीछे उसने इतनी चीजें, और इंसान का वो खिड़कियां दरवाजे खुलना शुरू होते हैं ना, शैतान कैसे आता है। अब देखिए दरवाजों में बहुत से हैं, मैं आपको कुछ दरवाजों का बता देती हूँ। जैसे गुस्सा, गुस्से की हालत में इंसान जो होता है वो शैतान के ऐसे हाथ में आता है जैसे वो फुटबॉल नहीं होता कि किक करे और जहां भी उसको ले जाना चाहे। जब इंसान गुस्से में होता है वो क्या बोल देता है, बाद में उसको एहसास होता है कि मैंने गलती से ये कह दिया। यहाँ तक कि देखे तलाक का ज्यादातर आप देखे गुस्से की हालत, उस वक्त शैतान वो सारे काम कराता है, लड़ाइयाँ झगड़े कराना, ये सारा कुछ। इसके बाद चुगलियां लगाना, हमें पता ही नहीं चलता। आप सोचे कितनी दफा ऐसा होता है कि फिर हम बाद में जब सोचते हैं तो हाँ ये चुगली हो ना, चलो मुंह से निकली सुन के ही आ गए, तब भी गलत किया ना। फिर देखिए जब औरत और मर्द अकेले होते हैं, वो बच्चियां जो जवान है स्पेशली, जब वो कहती है नहीं वो जस्ट अ फ्रेंड, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि जब 2 इंसान, 2 मर्द और औरत अकेले है ना तो उसके बीच में शैतान है। वो शैतान जो है ना वो वसीले का बेसिकली उन दोनों में काम कर रहा होता है। वो एक के दिमाग में इल्का करता है, वो झूठी उसकी बात के कान में डालेगा, उसके डालेगा, यहाँ तक कि वो गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हिर्स करना, लालच दिलवाना, ये सारी वो चीजें हैं जो आप देखें जब अगर आती है ना तो कहाँ पे आई, हमारे दिल के अंदर आती, और दिल जो होता है वो फिर स्याह होना शुरू हो जाता है।